بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی، اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ایک بہت ہی پیاری آیت جس کو ہم پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کو منا سکتی ہیں، یہ آیت ہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ اے اللہ، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے بے بس ہو جانا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر لینا، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، یہ سب سے بڑی ہماری غنیمت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو اللہ رب العالمین ہماری کبھی بھی دعاؤں کو قبول و منظور نہیں فرمائیں گے۔ ہم نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی سے مانگنا ہے اور یقین سے مانگنا ہے، انشاءاللہ ہمیں ہر چیز عطا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ آیت میری وہ مجبور بہنیں پڑھ سکتی ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنی ہے اور اپنے سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی بھی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ میری پیاری بہنیں، ہمیشہ کے طور پر اللہ رب العالمین پر یقین رکھ لیں اور یہ وظیفہ ادا کر لیں۔ انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر میری پیاری بہنوں کو ننند کے ظلم سے نجات حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر میری پیاری بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ ننندوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کر جائیں یا ننند سے ہی ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو میری پیاری بہن اس وظیفے کو ادا کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی ننندیں جتنی بھی ہیں وہ آپ کے قابو میں ہو جائیں گی اور آپ کا کہنا بھی مانگنا شروع کر دیں گی۔ اگر آپ میری پیاری بہن ننند کے گھر پر ہے یا آپ سسرال کے گھر پر ہے اور ننند کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں یا ننند کے گھر سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی میں لے کر آ سکتی ہیں۔ آئیں میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کو دنیا پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میری پیارے بہنوں نے یہ وظیفہ پاکی کی حالت میں ادا کرنا ہے، اور ناپاکی کے ایام میں میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ہرگز بھی اپنے آپ کو فائدہ دلوانے کے لیے ادا نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ وظیفہ بدھ، جمعرات اور جمعے والے دن ادا کرنا ہے۔ بدھ والے دن آپ نے یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، اور جمعے والے دن آپ نے یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ یہ ٹائم مقرر ہے، اسی ٹائم میں آپ نے اس وظیفے کو 3 دن لگاتار ادا کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی نمازوں کا اہتمام کر لیا کرنا ہے۔ آپ نے نماز کو پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جایا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے سامنے ایک گلاس پانی کو لے کر رکھ لیا کرنا ہے، اور پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے ذہن و گمان کو باندھا کرنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنے والی ہیں۔ آپ کی ننندیں جتنی بھی ہیں، آپ ان کا تصور اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے۔ اگر آپ کی ننند ایک ہی ہے تو آپ ایک ننند کا ہی تصور باندھیں، اگر آپ کی 4 ہے تو آپ چاروں ننندوں کا ہی اپنے ذہن و گمان میں تصور کو باندھ لیجئے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ اور آپ نے یہ معاملات بھی اپنے ذہن و گمان میں باندھنے ہیں کہ آپ ان کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں یا آپ ان کے گھر سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ننند کے لیے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے گا، اور پھر آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیجئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین کی یہ بہت ہی پیاری آیت 256 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ 256 بار آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چلائی جا رہی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ میں بے بس ہوں، میری اللہ میری مدد فرما دیجئے۔ آپ نے یہ آیت کو 256 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے،
پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کو اٹھانے کے بعد ذرقطار اللہ رب العالمین کے سامنے رونا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، پھر ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرماتے رہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے رونا شروع کر دیجیے۔ جتنا رو سکتے ہیں روئیں، بلکیں، لیٹیں، تڑپیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں جلدی ہی قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ کے سامنے جو ایک پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اس پانی کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو پھر آپ نے 3 سانسوں میں ہی پی جانا ہے۔ یہ پانی آپ کی حفاظت کرے گا اگر آپ پر کوئی جادو وغیرہ کروایا گیا ہے یا آپ پر کوئی بندش وغیرہ کرائی گئی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ پر جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی لازمی کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔